ملک کی ہونی چاہیے، ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی ہونی چاہیے۔ کیا ملک کے لوگوں کو فائدہ ملے گا ایک دوسرے کو گالیاں دینے سے؟ کیا ملک کے لوگوں کو فائدہ ملے گا ایک دوسرے کی حد تک کرنے سے، ایک دوسرے پر الزامات لگانے سے؟ ہماری زندگی گزر گئی ہے الزامات سنتے ہوئے، ان سے عوام کے مسئلے حل نہیں ہوتے۔ آج بات کریں عوام کے مسائل کی، آج بات کریں عوام کے مسائل کے حل کی، ملک کی تکلیف کی، ملک کو ترقی دینے کی۔ آج کوئی شخص یہاں پر کسی کو گالیاں سننے کے لیے نہیں آیا۔ یہ سیاست نہیں ہوتی، یہ وہ خرابی ہے جس سے ہم نے جان چھڑانی ہے، یہ وہ خرابی ہے اس کے خلاف ہم بات کرتے ہیں۔ ملک کے اندر آج آپ کو اس نفاق کو ختم کرنا ہے۔ کیا سبق ہمارا معاشرہ دیتا ہے؟ ہمارا دین کیا سبق دیتا ہے؟ کیا وہ سبق ہم بھول گئے؟ یہ بات مشکل نہیں ہے، لیکن جب ہمیں اقتدار زیادہ مضبوط ہو، زیادہ قبول ہو، زیادہ ہم اس کو چاہتے ہوں، جب کرسی کو مضبوط کرنا چاہتے ہوں، اقتدار کو طول دینا چاہتے ہوں، تو پھر یہ سب باتیں ہوتی ہیں۔ تو آج ضرورت یہ ہے کہ ملک کی بات کی جائے، ملک کے عوام کی بات کی جائے۔ سر یہ بتائیں کہ خیبر پختونخوا میں آپ نے کہا امن نہیں ہوگا تو پاکستان اگر ادھر انتشار رہتا ہے پاکستان میں امن نہیں آ سکتا۔ خیبر پختونخوا میں حالیہ یہ جو لہر چلی ہوئی ہے، یہ ایک طرف، دوسری جانب جو وزیر اعلیٰ صاحب ہیں وہ کہتے ہیں میری بانی سے ملاقات نہ ہو، تو بہت سی وزارتیں ایسی ہیں جو ابھی صرف سیکٹری سے لا رہے ہیں، تو معاملات چل نہیں پا رہے، ادھر ان کی ملاقات نہیں ہو رہی۔ آپ بھی وزیر اعظم رہے ہیں، یہ بتائیں کہ گورنر راج اگر ایسے ہی چلتا ہے تو گورنر راج کی بات سنائی دے رہی ہے، گورنر راج حل ہوگا اس معاملے کا؟ دیکھیں، جب بھی آپ عوام کے مینڈیٹ کی نفی کریں گے ملک کا ہمیشہ نقصان ہوتا ہے۔ گورنر راج قانون میں ایک انتہائی قدم ہے، کیا اس کی آج گنجائش بنتی ہے خیبر پختونخوا میں؟ اور اگر یہاں پر بنتی ہے تو میں سمجھتا ہوں پاکستان کے ہر صوبے میں بنتی ہے۔ پھر گورنر راج لگائیں اور صوبے چلائیں، اس طرح بات نہیں ہوتی۔ بات کیا آج وفاق اور صوبہ بات نہیں کر سکتے؟ خرابی دونوں طرف ہے، خرابی ایک طرف نہیں ہے۔ کیا آج آپس میں بات نہیں کر سکتے ملک کے مفاد کے لیے؟ اگر یہاں پر ٹیررزم ہے اور صوبائی حکومت اس کی اندر اپنا رول ادا نہیں کرتی، یہ وفاق نہیں کرتا، تو نقصان کس کا ہوگا؟ نقصان پاکستان کے عوام کا ہوگا، خیبر پختونخوا کے عوام کا ہوگا، اور پاکستان کا نقصان ہوگا۔ تو جب آپ پاکستان کو سامنے رکھیں گے تو آپ کو مسائل کا حل مل جائے گا۔ جب اپنی کرسیوں سے ہٹیں گے تو آپ کو مسائل کا حل مل جائے گا۔ تھوڑی دل کے اندر، ذہن کے اندر وسعت پیدا کرنی پڑتی ہے، تھوڑا ایک دوسرے کو برداشت کا ماحول ہونا چاہیے دونوں طرف۔ یہاں پر ہم فریق بن گئے، سیاست میں فریق نہیں ہوتے، ملک کے اندر فریق نہیں ہوتے، ملک کے اندر شہری ہوتے ہیں، ملک کے اندر لیڈرشپ ہوتی ہے جو ملک کے مسائل حل کرتی ہے۔ تو آج یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، اس لیے ہمیں آج برداشت کا ماحول، اور وہی سبق جو ہمارا سوسائٹی دیتی ہے، جو معاشرہ دیتا ہے، جو ہمارا دین دیتا ہے۔ یہ مشکل سبق نہیں ہے، یہ تاریخ کے سبق ہیں، یہ ہمارے دین کے سبق ہیں۔ اس پر چلیں گے تو آپ کے مسائل کا حل آپ کو خود مل جائے گا۔ عباسی صاحب، آپ اور سردار صاحب دونوں نے سیاسی زندگی کا بیشتر وقت مسلم لیگ میں گزارا۔ آج مسلم لیگ کی جو صورتحال ہے، بظاہر اسٹیبلشمنٹ کی بی ٹیم بنی ہوئی ہے، آپ نے اپنے لیے ایک نئی سیاسی سفر کا آغاز کر کے اپنے آپ کو بھی ایک امتحان میں ڈالا ہوا ہے۔ بہتر یہ نہ ہوتا کہ آپ نئی سیاسی سفر پہ جانے کے بجائے اپنی جماعت میں رہ کر جماعت کی پالیسیوں پر جو جس طرح تنقید کرتے تھے اس تنقید کو برابر جاری رکھتے اور اپنی جماعت کو آپ مجبور کرتے کہ وہ جو عوامی سیاست کا جو نعرہ ایک زمانے میں بلند کیا تھا اسی نعرے کو لے کے آگے بڑھاتے، بجائے کہ وہ آج اسٹیبلشمنٹ کی بی ٹیم بنی ہوئی ہے؟ دیکھیں، ہم نے یہ سب کچھ کیا، لیکن جب جماعت نے فیصلہ کیا، ووٹ کو عزت دو کو چھوڑ دیا، اقتدار کو عزت دو کا راستہ اپنا لیا، تو ہمارے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ تو ہم نے جو اصلاح کی کوشش تھی جماعت کے اندر ہمیشہ کی، حق کی بات کی، اصلاح کی بات کی، اور جو جمہوری قدریں ہیں، جو آئین کی بالادستی ہے، قانون کی، یہ سب باتیں ہم نے کی۔ لیکن جب اقتدار زیادہ مقبول ہوا، ووٹ کی عزت ختم ہو گئی، تو پھر ہمارے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ سر، آپ سے پہلے بھی جو جماعتیں حکومت میں نہیں تھیں انہوں نے بھی یہی باتیں کر کے عوام سے قریب تر ہو کے، انصاف کی بات کر کے، مساوات کی بات کر کے عوام کے قریب آئیں، لیکن جب وہ اقتدار میں آئیں تو ایک خاص جگہ سے ان کو ایک واٹس ایپ میسج آ جاتا ہے اور اسی میسج پہ فیصلے ہو جاتے ہیں۔ کیا آپ اس چیز کو برقرار رکھ سکیں گے، عوام دوستی کو اور غریب عوام کے قریب ہونے؟ یار ہم واٹس ایپ پہ نہیں،
یہ واٹس ایپ والی جماعتیں نہیں چلتی. میں اسی لیے آج ہم یہاں پر اگر بیٹھے ہیں تو اسی خرابی کے خلاف. نہیں، یہ عوام کو کیسے باور کرائیں گے آپ؟ عوام کو اپنے عمل سے. آج بھی ہم اقتدار چھوڑ کر، ہم واٹس ایپ کی جماعتیں چھوڑ کر یہاں بیٹھے ہیں. اگر ہمیں اقتدار مقبول ہوتا یا کرسیاں زیادہ قابل قبول ہوتی یا کوئی مفاد ہمیں زیادہ مفاد چاہیے ہوتا تو پھر ہم آج یہاں بیٹھے نہ ہوتے، پھر ہم اقتدار میں بیٹھے ہوتے. اور یہ سب کے پاس موقع تھا. تو آج ہم ایک بہتر مقصد کے لیے اقتدار کی بات ہم نہیں کرتے. یقیناً ہم سب سمجھتے ہیں کہ اقتدار میں آ کر ہی کچھ فیصلے آپ کر سکتے ہیں جو ملک کے لیے بہتر ہوتے ہیں، لیکن اقتدار سے باہر بھی بہت سے فیصلے ہوتے ہیں. اقتدار کے بغیر بھی آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں. تو ہم چاہتے ہیں کہ ملک کے اندر ملک کے عوام کو ایک چوائس ہو کہ ایک بہتر جماعت ہے، ایک بہتر سوچ ہے، اس کے ساتھ چل سکے. عباسی صاحب، ایک تو آپ نہ اس وقت حکومت میں نہ اپوزیشن میں. اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ تحریک تحفظ آئین پاکستان وہ جو ہے جلسہ بھی کر رہی ہے. اور دوسری بات یہ کہ آپ آئینی جو ترامیم ہو رہی ہیں اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ آپ کے ساتھی مصطفیٰ نواب کوکر صاحب یا دوسرے جو لوگ ہیں وہ ایک نئے مکالمے کی بھی بات کر رہے ہیں. اگر آپ اس ترامیم کو قبول نہیں کرتے تو ایک تو میرا یہ سوال ہے کہ آپ تحفظ تحریک آئین پاکستان کو مستقبل میں جوائن کر سکتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ اگر مقابلہ ہوگا تو وہ کس سٹیج پہ ہوگا؟ یہ ابھی شروع ہونا چاہیے یا پوری تحریک؟ دیکھیے، آئین کی بالادستی، قانون کی حکمرانی، اس پر کوئی دو رائے نہیں ہے. تحریک تحفظ آئین کو فارملی ہم نے جوائن نہیں کیا، لیکن ہم اس کی سوچ کے ساتھ ہیں، ان کی ہر بات پر سپورٹ کرتے ہیں کیونکہ ہم سمجھتے ہیں یہی ملک کا حل ہے. تو اس لیے آج اگر آئین کی بات کرتے ہیں تو آئین میں ترمیم عوام کی رائے کے ساتھ ہونی چاہیے، ان عوامی نمائندوں کی رائے کے ساتھ نہیں جو عوام کے نمائندے نہیں ہیں. اور جو ترمیم جب بھی ہو، آئین ایک دن میں نہیں بنا تھا، کئی سال ملک کے اندر بحث جاری رہی. تو جب ترمیم ہوتی ہے تو ملک کے اندر بحث ہونی چاہیے کہ اس ترمیم کا فائدہ کیا ہے، اس کے نقصانات کیا ہیں. اس پر میڈیا بھی لکھے، اس پر ایک بحث پورے ملک کے اندر ہو، اس کے بعد جا کر ترامیم ہوتی ہے. رات کے اندھیرے میں ترامیم نہیں ہوتی. یہ سب ترامیم جو رات کے اندھیرے میں ہوتی ہے ہمیشہ ملک کے لیے منفی ثابت ہوتی ہے. راستہ صرف ایک ہے اور وہ یہ ہے کہ ملک قانون اور آئین کے مطابق چلے، جس کو رول آف لا کہتے ہیں. یہ پوری دنیا کا اصول ہے، یہ صرف ہمارا نہیں ہے. آج آپ ملک کے اندر جو نظام کی ناکامی ہے، جو مشکلات ہیں، جو معیشت کے معاملات ہیں، ان سب کا صرف ایک حل ہے کہ ملک کو آئین اور قانون کے مطابق کریں. ہماری تمام خرابیوں کی ذمہ داری قانون سے انحراف ہے. آج آپ ملک میں جو ابھی 3 کروڑ سے زیادہ بچوں کی بات ہوئی، جو آج ملک کے نوجوانوں کے مسائل ہیں. پاکستان وہ ملک ہے جس کا سب سے بڑا اثاثہ اس کے نوجوان ہیں، لیکن اگر آپ ان کے مسائل حل نہیں کریں گے تو یہ آپ کی سب سے بڑی ذمہ داری بن جائے گی، یہ آپ کی سب سے بڑا بوجھ بن جائے گا. اس بات کا احساس آج ملک کے حکمرانوں کو نہیں ہے. نوجوان کیا چاہتا ہے؟ نوجوان تعلیم، معیاری تعلیم چاہتا ہے. نوجوان روزگار کے مواقع چاہتا ہے، کاروبار کے مواقع چاہتا ہے. یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ایسا ماحول پیدا کرے کہ ملک کے اندر معیشت بڑھے، روزگار کے مواقع ہوں، کاروبار کے مواقع ہوں. پوری دنیا اسی نظام پہ چلتی ہے، یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے پاکستان میں. لیکن آج ہم نے اپنی سیاست کو، اور جہاں سیاسی استحکام نہیں ہوگا وہاں معیشت نہیں ہوگی، وہاں پر انویسٹمنٹ نہیں آئے گی. ہم نے آج اپنی سیاست کو نفرت اور دشمنی میں بدل دیا ہے. یہ نظام نہیں چل سکتا. یہ بدنصیبی ہے کہ آج ملک کے ادارے، ملک کے آئینی عہدیدار ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہیں. یہ ملک کی بدنصیبی ہے کہ ہم الیکشنوں کا احترام نہیں کرتے، عوام کی رائے کا احترام نہیں کرتے. تو آج اللہ کے کرم سے آپ کی جماعت عوام پاکستان جو ہے، یہ واحد جماعت ہے ملک کے اندر جو آج آئین کی بات کرتی ہے، قانون کی بات کرتی ہے، ملک کے مسائل پر بات کرتی ہے، ملک کے مسائل کے حل کی بات کرتی ہے.
جس کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ وہ ملک کے ہر مسئلے پر، آج آپ دیکھ لیں تمام دوسری جماعتیں، تمام دوسرے سیاستدان ایک دوسرے پر الزامات لگاتے رہتے ہیں، ایک دوسرے کی حد تک کرنے میں مصروف ہیں، ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں، اسمبلی کے اندر اسمبلی کے باہر بھی. لیکن یہ واحد جماعت ہے جو ملک کے مسائل ان کے حل کی بات کرتی ہے، ملک کو جوڑنے کی بات کرتی ہے، ملک کے اندر تفریق ختم کرنے کی بات کرتی ہے، ملک کو ترقی دینے کی بات کرتی ہے. یہ آج پاکستان کی ضرورت ہے. تو میں آپ سے امید رکھتا ہوں کہ ہم سب مل کر، ہم سب نے مل کر یہ کام کرنا ہے. آج اس کے علاوہ کوئی حل پاکستان کا نہیں ہے کہ ہم ایک ٹیبل پر بیٹھیں سب مل کر اور پاکستان کے مستقبل کی بات کریں، ان مسائل کی بات کریں، ان مسائل کے حل کی بات کریں جنہوں نے ہمیں اس جگہ پہ پہنچایا ہے. یہ سب سبق تاریخ کے اندر موجود ہیں. ہماری مشکلات بھی موجود ہیں، ان کی وجوہات بھی موجود ہیں، ان کے حل بھی موجود ہیں. لیکن یہ ایک شخص ایک جماعت کی بات نہیں ہے. آج ہم سب کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے، چاہے ہم حکومت میں ہوں، چاہے ہم اپوزیشن میں ہوں، چاہے ہم مسلح افواج میں ہوں، بیوروکریسی میں ہوں، جوڈیشری کے اندر ہوں. اگر ہم اپنا کردار ادا نہیں کریں گے تو کل پچھتاوا ہی ہوگا. تو میں امید کرتا ہوں کہ پشاور سے، کے پی سے جو میرے بھائی بہن دوست یہاں بیٹھے ہیں، خاص طور پر نوجوان بیٹھے ہیں، ہم سب نے مل کر کام کرنا ہے. ہم نے ایک ویژن ڈاکیومنٹ بنایا ہے جس میں پاکستان کے مسائل کی بات کی ہے، پاکستان کے مسائل کے حل کی بات کی ہے. ہم نے کرسی کی بات نہیں کی، ہم نے اقتدار کی بات نہیں کی. ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے مسائل کا حل آج اکٹھے ہو کر ان مسائل کو حل کرنے کی کوشش میں اسی شہر کے اندر میں نے 6-7 سال گزارے ہیں، یہیں سے میں پڑھا ہوں. یہ سب آپ کے بازار، آپ کے علاقے سب میں جانتا ہوں. میرا خیال ہے یہاں جو لوگ بیٹھے ہیں کم ہی مجھ سے کم عمر کے ہیں، تو ہم نے جو پشاور دیکھا ہے وہ بہت خوبصورت پشاور تھا، آج بھی خوبصورت ہے. لیکن آپ یقین کریں کہ وہ پشاور، میرے والد صاحب ایئر فورس میں تھے تو پاکستان کے ہر شہر میں جانے کا موقع ملتا تھا. تو میں آپ کو حقیقت سے کہتا ہوں کہ جو 60 کا 70 کا پشاور تھا وہ پاکستان کا سب سے خوبصورت شہر تھا. تو آج بھی یہ بھی حقیقت ہے ملک کی کہ اگر خیبر پختونخوا میں انتشار ہوگا تو پاکستان میں امن نہیں ہوگا. یہ تاریخ کا سبق ہے. تو آج ہم خیبر پختونخوا کو اگنور کر کے پاکستان کے مسائل حل نہیں کر سکتے. ہم آج ایک دوسرے سے لڑ کر پاکستان کے مسائل حل نہیں کر سکتے. آج ہم نے آپس میں اتفاق پیدا کرنا ہے، ایک پاکستانی ہونے کا ناطے پیدا کرنے ہیں اور ملک کو آگے لے کر چلنا ہے. یہ آج ملک کی ضرورت ہے، ہم سب کی ضرورت ہے. ایک دوسرے کا احترام کرنا ہے، ایک دوسرے کو سمجھنا ہے. یہ نفاق سے، نفرت سے اور دشمنی سے ملک نہیں چلا کرتے. تو میں آپ سب سے امید رکھتا ہوں کہ اس جماعت کا پیغام لے کر، یہ بھی ڈاکٹر صاحب نے بات کی، کسی شخص کی جماعت نہیں ہے، یہ آپ کی جماعت ہے. یہ کسی خاندان کی جماعت نہیں ہے، یہ آپ کی جماعت ہے. اور ہم یہ جو خرابی ہے ملک، ان کو قبول نہیں کر سکتے. آج ملک کی بدقسمتی ہے. آپ یہ 26ویں ترمیم 27ویں ترمیم دیکھ لیں، یہ پاکستان کی سیاست، پاکستان کے سیاستدانوں کے لیے کالا دھبا ہے کہ آپ نے وہ خرابیاں قبول کی، وہ خرابیاں پیدا کر دیں اپنے نظام کے اندر، اپنے آئین کے اندر، جو کل ہمیں بھگتنے پڑیں گی، بہت تکلیف ہوگی. پھر اس کو واپس کریں گے، پھر کہیں گے کس نے یہ کیا تھا. یہ ان خرابیوں کا مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے. یہ خرابیاں قابل قبول نہیں ہو سکتی. نظام وہ ہونا چاہیے جو عوام کے مسائل حل کرے، کسی کی کرسی مضبوط مت کرے، کسی کے اقتدار کو طول مت دے. یہ ضرورت ہوتی ہے ایک نظام کی. تو انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ آپ کی محنت سے، آپ کی سوچ سے، آپ کے جذبے سے انشاءاللہ یہ جماعت بھی کامیاب ہوگی اور ہم پاکستان کو، اس کے نوجوانوں کو ایک بہتر مستقبل دے پائیں گے. بہت شکریہ. سوال پوچھ لیں. جرنلسٹ ہو تو ضرورت. ہاں، کہ ایک تو جو بھی پارٹی لانچ ہوتی ہے وہ اسی طرح کی باتیں کرتی ہے، اسی طرح کی باتیں ہم سنتے آئے ہیں اب سے بھی پچھلے 20-25-30 سالوں سے سنتے آ رہی ہیں. ایک تو یہ کہ عملی جمع آپ کیسے پہنائیں گے. دوسرا جو ہمارا فیبرک ہے، جو پولیٹیکل فیبرک ہے ملک کا، اس پہ کیسے آپ اوپر آئیں گے. آپ کا وزیر اعظم رہے ہیں، سردار صاحب وزیر اعلیٰ، گورنر رہے ہیں، فیڈرل منسٹر رہے ہیں. یو نو بیٹر کہ یہاں پہ کون اوپر آتا ہے اور کس طریقے سے آتا ہے. اسٹیبلشمنٹ کی مدد کے بغیر تو اوپر کوئی نہیں آ سکتا. تو کیسے آپ اوپر آئیں گے؟
जी, मैं उसको ऊपर आना नहीं कहता। जो इस्टेब्लिशमेंट की मदद से आए हैं, जो अवाम की राय से नहीं आए, उनका हशर आपने देखा है। तारीख क्या सबक देती है? आप हक के रास्ते पर खड़े हों, तारीख के सही सिमत पर खड़े हों, बाकी अल्लाह ताला पे छोड़ दें। तो हमने अल्लाह के करम से आज जमात में सलाहियत भी पैदा की है। हमने यहाँ 20-30 लोग इकट्ठे नहीं किए और हमने जमात लॉन्च नहीं की। हम ग्रास रूट लेवल पर जा रहे हैं, हर ज़िले में जाते हैं, लोगों से बात करते हैं, अपना पैगाम रखते हैं। यही सियासत होती है। सियासत सिर्फ कुर्सी का नाम नहीं होता। मैंने ज़िंदगी में 2/3, मैं तकरीबन 40 साल से 2/3 जो मैंने अरसा गुजारा है अपोजिशन में गुजारा है। तो हर जगह आप बात कंट्रीब्यूशन की होती है, बात मुल्क के मसाइल की बारे में बात करने की होती है। आपने जिन जमातों का जिक्र किया है, उनसे कभी आपने मुल्क के मसाइल के बारे में कोई बात सुनी है, कोई हल सुना है, कोई रास्ता उनके तरफ से आया है? तो ये जिम्मेदारी होती है सियासत की। तो हम ये अपना काम कर रहे हैं। बाकी हम जब अवाम मुल्क में कभी फेयर एंड फ्री इलेक्शन इंशाल्लाह होंगे तो बाकी फैसला अवाम का होता है। सर ये अभी हालिया जो जंग चल रही है सोशल मीडिया पे, एक तरफ कुत्ते की आवाजें आ रही है और दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि ज़हनी मरीज है। आप इन अल्फाज को किस तरह देखते हैं? देखिए, ये वो बातें हैं जिसका ना हमारा माशरा इजाज़त देता है, ना हमारा दीन इजाज़त देता है, ना हमारी सियासत इजाज़त देती है। आज बात तहम्मुल की होनी चाहिए, एक दूसरे को बर्दाश्त करने की होनी चाहिए। क्या मुल्क के लोगों को फ़ायदा मिलेगा एक दूसरे को गालियाँ देने से? क्या मुल्क के लोगों को फ़ायदा मिलेगा एक दूसरे की हद तक करने से, एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाने